ایک طوائف جس کا نام ایزا تھا، ایک دن اس نے بیت بدلا، مردانہ لباس پہنا اور مسجد آ پہنچی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت جب دور دور تک پہنچی تو لوگ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ سننے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ طوائف کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی مولانا رومی کا وعظ سنوں۔ اس نے مردانہ لباس پہن کر بیس بدلا اور مسجد پہنچ گئی۔ اس وقت وہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھی ہی تھی کہ ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس نے طواف کا شور مچا دیا۔ سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس طوائف کے پیچھے ہو لیا اور طوائف گھبرا کر مسجد سے باہر نکلی اور ہجوم اس پر چپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہجوم اس طوائف کو مار دیتا، پیچھے سے ایک درویش نمودار ہوئے اور زوردار آواز سے کہا، رکو، ٹھہر جاؤ۔ سارا مجمع ٹھہر گیا۔ ساری نظریں درویش پر لگ گئیں۔ درویش نے کہا، کتنی شرم کی بات ہے کہ تم 30 لوگ ایک عورت پر حملہ آور ہو، کیا یہ ناانصافی نہیں؟ تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، یہ ایک طوائف ہے، بھلا طوائف کا مسجد میں کیا کام؟ اس پر اس درویش نے کہا کہ کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ مسجد میں آئی؟ تو اس پر کسی نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان خراب کرنے آئی ہے، اس لیے اس نے مردانہ لباس پہنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ مجمع سے آواز آئی کہ مارو۔ سارے طوائف کے نعرے لگا رہے تھے۔ طوائف یہی سوچ رہی تھی کہ آج لوگ اسے زندہ گاڑ دیں گے۔ جب کسی نے کہا کہ چلو اسے جان سے مار دیتے ہیں تو درویش کو بہت غصہ آیا۔ درویش نے کہا کہ کیا واقعی تم لوگ اس کو جان سے مار دینا چاہتے ہو یا پھر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے طوائف کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ طوائف ایسے درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے کوئی معصوم بچی خطرے کو بانپ کر اپنی ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی بڑے سردار نے کہا کہ درویش، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو، تم نہیں جانتے تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو، چپ کر کے اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ درویش کہنے لگا، کیا تم لوگ واقعی خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم لوگ واقعی خدا کی عبادت میں مشغول تھے تو تم لوگوں نے اس عورت کو کیسے پہچان لیا؟ عبادت کے دوران کوئی دوسرا بھی اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ لوگ اسے تکتے رہیں۔ اس نے بیس بدلا، تم نے پھر بھی پہچان لیا۔ حق تو یہ تھا کہ یہ کپڑے اتار کر بھی آتی تو تم اس کی جانب ہرگز نہ دیکھتے۔ اب اس عورت کی جان چھوڑو اور اس پر ظلم نہ کرو۔ بہتر ہے تم جا کر مولانا رومی کا وعظ سنو، وہ اس کام سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا مجمع کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آہستہ آہستہ ہو کر مجمع ختم ہو گیا۔ جب اس طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو بولی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آج آپ نے میری جان بچائی۔ تو درویش نے کہا کہ ہم سب صرف اس رب کے شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ 800 سال قبل ہجوم سے طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تھے۔